اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک۔ مناجات شعبانیہ یہ وہ مناجات ہے جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام خصوصاً مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ شعبان میں شعبان کے مہینے میں یہ مناجات پڑھتے تھے، اور یہ مناجات وہ مناجات ہے جس میں ہمیں راز بندگی سکھایا گیا ہے کہ انسان کو خدا کے ساتھ کیسے کلام کرنا چاہیے، کیسے مناجات کرنی چاہیے، کیسے دعا مانگنی چاہیے، خدا کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہے جو کام بھی انسان کرے وہ ابتدا میں خدا کے نام سے شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ جو کام بھی خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا وہ ادھورا ہے، ابتر ہے، اقطع ہے، وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو پائے گا۔ مناجات شعبانیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ صلوات سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے، یہ مناجات شروع ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں بھی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں پر بھی یصلون کا جو لفظ ہے یہی صلوات اور درود کی معنی میں ہے، اور مجمع البحرین میں صلات اور دوسری جو لغت کی کتب ہیں، صلات کا معنی دعا ہی بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم صلات پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا افعال مخصوصہ میں، اس کا بھی لغوی معنی وہی محور دعا کوئی ہے، لیکن ان افعال مخصوصہ میں یہ استعمال ہوتا رہا لفظ، اسی لیے اب جو بھی صلات سنتا ہے، نماز سنتا ہے، اس افعال مخصوصہ کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے، وگرنہ صلات دعا کی معنی میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کیسے مناجات کرتے تھے، اس مناجات شعبانیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ صلوات کے حساب سے، کیونکہ اس مناجات کی ابتدا صلوات سے ہو رہی ہے، درود سے ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میں بیان کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صلوات خدا کی طرف سے ہو تو یہ رحمت کی معنی میں ہے، اگر ملائکہ کے سے صلوات ہو، وہ صلوات ان سے ہے تو یہ تزکیہ اور برکت کی معنی میں ہے، اگر لوگوں کی طرف سے صلوات ہے، وہ صلوات بھیج رہے ہیں تو یہ دعا کی معنی میں ہے۔ یہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا بھی صلوات بھیج رہا ہے، بالآخر لوگ بھی صلوات بھیج رہے ہیں، ملائکہ بھی صلوات بھیج رہے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ خدا کی طرف سے اگر صلوات ہو تو وہ رحمت کی معنی میں ہے، اگر ملائکہ کی طرف سے وہ تزکیہ اور برکت کی معنی میں ہے۔ اگر ہم اگر صلوات بھیج رہے ہیں محمد و آل محمد پر تو اس سے مراد دعا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی بھی خدا سے مسئلت ہو، حاجت مانگنا چاہتے ہیں، فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے پہلے صلوات پڑھے، ابتدا اپنی حاجت کی، جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، اس کی ابتدا درود سے کرے، ثم یختم بالصلاۃ علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ابتدا بھی صلوات سے کرے، انتہا بھی، ختم بھی صلوات پر کرے۔ فإن اللہ اکرم من ان یقبل الطرفین ویدع الوسط، کیونکہ خداوند متعال اس سے بلند و بالا ہے کہ دو طرفوں کو قبول کرے اور وسط کو چھوڑ دے۔ دو طرف کون سے تھے؟ ابتدا میں بھی صلوات، انتہا میں بھی صلوات، وسط میں مومن کی دعا۔ تو اللہ اس سے بزرگ و بالا ہے کہ اللہ دو دعا کے طرفوں کو قبول کرے جو صلوات بر محمد و آل محمد ہے، لیکن وسط کو چھوڑ دے جو مومن کی دعا ہے۔ اسی لیے مولا نے طریقہ بتایا ہے، امام صادق علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے کہ دعا مانگیں، یہ تو مناجات شعبانیہ ہے، جو بھی دعا مانگیں، جو بھی حاجت ہے، ابتدا میں بھی صلوات اور انتہا میں بھی صلوات پڑھنی چاہیے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1137۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔